وہی عرب کی زمین ہے. اسی عرب کی زمین کے اندر ایک قبیلہ رہا کرتا تھا, نام قبیلہ بنو سعد ہے. اس قبیلہ بنو سعد کی عورتوں کا یہ دستور تھا کہ وہ عرب جانے کے بعد میں وہاں سے بچوں کو لے کر آتی, جس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا. مگر اسی قبیلہ بنو سعد کے اندر ایک خاتون ایسی بھی تھی جس کا کئی دنوں سے دسترخوان خالی ہو چکا تھا. ایک خاتون ایسی بھی تھی جس کے چولہے میں کئی دن سے آگ نہیں جلی تھی, جس کو دنیا آج حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے. بولے مچل کے یا رسول اللہ. جس کو دنیا آج حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی اور ایک بیٹا عطا فرمایا تھا. آپ کی غربت کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ آپ کی جو 2 بچیاں تھیں وہ بھی بھوک کی وجہ سے بستر پہ پڑ گئی تھی, اور آپ کا جو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا, جب ماں کے سینے کا دودھ خشک ہوا تو وہ بھی بھوک کے لیے تڑپنے لگا, اس کے ہونٹ سوکھ گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر اپنے سرتاج سے کہتی ہے, اے میرے شوہر چلو ہم بھی مکہ شریف چلتے ہیں تاکہ ہم ایک بچہ ایسا لے آئے جس سے ہمارے گھر کا خرچہ چل جائے. آپ کے شوہر آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں کہ حلیمہ ہم آج سے پہلے کبھی مکہ نہیں گئے ہیں. حلیمہ ہم آج سے پہلے ہم کبھی مکہ نہیں گئے ہیں. ہمیں تو کسی رئیس کے دروازے کا بھی پتہ نہیں ہے, ہمیں تو کسی امیر کے دروازے کا بھی پتہ نہیں ہے. حلیمہ بتا تو صحیح ہم ایسے کس کے دروازے پر جائیں گے. اتنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے, اے میرے شوہر میرے سرتاج مجھے بتائیے تو صحیح کہ اپنے بچوں کو فاقے سے دیکھ سکتے ہو, کہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو فاقے سے دیکھ سکتے ہو. اتنا کہا ہے, کہنے کے بعد میں آپ کے شوہر راضی ہو جاتے ہیں. اب جو قافلہ مکہ شریف جا رہا تھا اس قافلے کے ساتھ میں سفر شروع کیا ہے. چلتے چلتے حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے. اب جیسی پیچھے رہی ہے, رہنے کے بعد میں قافلے والے کہتے ہیں ابھی ٹھہرو حلیمہ کو آنے دو. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہے, آنے کے بعد میں پھر قافلہ چلنا شروع ہوا ہے. چلتے چلتے پھر حضرت حلیمہ کی حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے. اب جیسی پیچھے رہی ہے قافلے والے کہتے ہیں ابھی ٹھہرو حلیمہ کو آنے دو. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہے, پھر قافلہ چلنا شروع ہوا ہے. خدا کی قسم حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری 3 مرتبہ پیچھے رہ جاتی ہے. تیسری مرتبہ قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ اگر تم نہیں جاتی ہو تو ہمیں جانے کی اجازت دے دو. جیسے یہ کہا ہے کہنے کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جاؤ قافلے والے چلے جاؤ. اب جیسے قافلہ چلنا شروع ہوا ہے مگر ابھی حلیمہ کو پتا نہیں تھا ان کے آنسوؤں کی قیمت کتنی بلند ملنے والی ہے. ابھی حلیمہ کو پتا نہیں تھا ان کی قسمت کا ستارہ وہ جیسے میں پہنچ چکا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے مکہ شریف کے اندر اس وقت قدم رکھا ہے جب رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا. جیسے یہ آپ کی نظر اللہ کے گھر پہ پڑی ہے, آپ سواری سے اتری ہے, دوڑ لگانا شروع کر دیتی ہے, غلاف کعبہ پکڑ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے مالک اگر میری شوہر کی بھوک کی بات ہوتی تو حلیمہ تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی. اے میرے مالک اگر میری بھوک کی بات ہوتی تو حلیمہ تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی. اے میرے مالک 2 بچیاں چھوڑ کر آئی ہوں جن کی بھوک کا عالم یہ ہو چکا ہے وہ بستر پہ پڑ گئی ہے. ایک بچہ لے کر آئی ہوں جس کی بھوک کا عالم یہ ہو چکا ہے اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی میری دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوئی ہے جتنی جلدی آج اللہ کے گھر میں میری دعا قبول ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ذکر آمد مصطفیٰ, جشن آمد رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہائے قربان جائیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر پر. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ابھی میں نے اتنی دعا کی تھی کبھی میری اتنی جلدی دعا قبول ہی نہیں ہوئی جتنی جلدی آج اللہ کے گھر میں میری دعا قبول ہو گئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ابھی میں نے رو کے اتنا ہی کہا تھا, کوئی شخص آیا, آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی دایا آئی ہے, یہاں پر کوئی دایا آئی ہے.
حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے غلاف کعبہ چھوڑا, ادھر دوڑنا شروع کرا جدھر سے آواز آئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جیسی قریب پہنچی ہیں, پہنچنے کے بعد میں کہتی ہے اے آنے والے تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو مکے کا سردار ہے, تیری شان و شوکت بتا رہی ہے تو مکے کا سردار ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہاں حلیمہ صحیح کہا ہے, ہاں حلیمہ صحیح کہا ہے. اتنا کہا حضرت حلیمہ سعدیہ حیرت میں پڑ جاتی ہیں, کہتی ہیں عبد المطلب بتائیے تو صحیح, میں آج سے پہلے کبھی مکہ نہیں آئی ہوں, آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. عبد المطلب بتائیے تو صحیح آپ کو میرا نام کس نے بتا دیا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حلیمہ آج سے 5 دن پہلے میں اسی کعبے کا طواف کر رہا تھا, طواف کرتے کرتے میرے ذہن میں خیال آیا اے میرے مالک وہ کون سی ماں ہوگی جو میرے محمد کو دودھ پلائے گی, وہ کون سی ماں ہوگی جو میرے محمد کو گود میں لے گی. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حلیمہ ایک آواز آئی تھی تو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ عبد المطلب تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس طرح سے ہم نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے زیادہ بے مثال بنایا ہے, اسی طرح دودھ پلانے والی حلیمہ کو اسی طرح دودھ پلانے والی حلیمہ کو بے مثال بنایا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اچھا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حلیمہ میں نے پوچھا تھا اے میرے مالک میں پہچانوں گا کیسے؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حلیمہ ایک آواز آئی تھی, کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میرا محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے, میرا محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے. دایاں تو بڑی بڑی آئیں گی تیرے دروازے پر, بڑی